الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یوم تمور السماء مورا وتسیر الجبال سیرا فویل یومئذ للمکذبین الذین هم فی خوض یلعبون یوم یدعون الی نار جہنم دعا ھذہ النار التی کنتم بہا تکذبون افسحر ھذا ام انتم لا تبصرون اصلوها فاصبروا او لا تصبروا سواء علیکم انما تجزون ما کنتم تعملون ان المتقین فی جنات ونعیم فاکہین بما آتاہم ربہم ووقاہم ربہم عذاب الجحیم کلوا واشربوا ہنیئا بما کنتم تعملون متکئین علی سرر مصفوفہ وزوجناہم بحور عین صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم الامین ونحن علی ذالک لمن الشاہدین والشاکرین والحمدللہ رب العالمین مولا یا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم فإن من جودک الدنیا وضرتها ومن علومک علم اللوح والقلم هو الحبیب الذی ترجى شفاعته لكل هول من الاحوال مقتحم محمد سید الکونین والثقلین والفریقین من عرب ومن عجم دع ما دعته النصارى في نبيهم واحكم بما شئت مدحا فيه واحتكم ومبلغ العلم فيه أنه بشر وأنه خير خلق الله كلهم جاءت لدعوته الأشجار ساجدة تمشي إليه على ساق بلا قدم یا رب بالمصطفیٰ بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى یا واسع الکرم فاغفر لناشدها واغفر لقارئها سألتك الخیر یا ذا الجود والکرم مولا یا صل وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم معززین حاضرین و سامعین کرام، قرآن مجید فرقان حمید برہان رشید کے اس ہفتہ وار درس میں آج ہم نے سورۃ والطور کی 12 آیات کریمہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے۔ آیت نمبر 9 سے لے کر آیت نمبر 20 تک، 9 سے 20 تک، اور اس میں جو ہے جہنم اور اس کے ان میں جانے والے کفار کے عذاب کا ذکر ہے۔ گزشتہ درس میں آپ کو یاد ہوگا کہ اللہ تعالیٰ جل شانہ نے اپنی مخلوق کی کئی قسمیں یاد فرمائی۔ فرمایا قسم ہے طور کی، قسم ہے کتاب مستور کی، قسم ہے رق منشور کی، قسم ہے بیت المعمور کی، قسم ہے سقف مرفوع کی، قسم ہے بحر مسجور کی۔ سبحان اللہ، 6 قسمیں یاد فرمانے کے بعد ویری امپورٹنٹ چیز جس کا ذکر کیا وہ کیا کہ یہ کوئی مذاق نہیں، کوئی بات جو ہے کچی نہیں۔ اتنی قسمیں یاد فرمانے کے بعد فرمایا کہ اللہ کا عذاب قیامت کے دن ضرور واقع ہونے والا ہے، یعنی اس کو
تاکید مؤکد کس چیز کے ساتھ فرمایا؟ قسموں کے ساتھ مؤکد فرما کے کہ پختہ بات جو تھی اس کو اور زیادہ مضبوط کر کے فرمایا کہ کوئی اس میں شک نہ کرے کہ قیامت کے دن عذاب نہیں ہوگا، بڑا سخت عذاب ہوگا، ایسا عذاب ہوگا ان عذاب ربک لواقع، کوئی ایسا عذاب ہوگا کہ ما لہ من دافع، کوئی آدمی اس کو ٹال نہیں سکے گا۔ ایسا عذاب تو ہوگا نا کہ اللہ کے کتنے مقرب محبوب بندے ہیں، سیدنا آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک، یہ کوئی معمولی انسان ہے؟ معصوم نبی ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام کتنے عظیم نبی ہیں، عیسیٰ علیہ السلام کتنے عظیم نبی ہیں، ہر ایک کی اپنی اپنی شان ہے۔ یعنی جو عیسیٰ علیہ السلام کی شان ہے کہ بغیر باپ کے پیدا ہونا، کوئی اور نبی یا کوئی مخلوق میں کوئی ایسا انسان ہے جو آپ کی شان کے مقابل کا ہو؟ آدم علیہ السلام جن کو اللہ نے اپنے دست اقدس سے پیدا فرمایا، دست قدرت سے اپنی روح پھونکی اور اس کو اپنے خاص ہاتھ سے پیدا فرمایا، کسی انسان کو یہ شرف حاصل ہے؟ نوح علیہ السلام جن کے لیے سارا جہان تباہ کر دیا، اس کی شان کا کوئی برابری کرنے والا ہے؟ سیدنا ابراہیم علیہ السلام جن کے اولاد سے 70,000 انبیاء تشریف لائے، جد الانبیاء، ان کی شان کا کوئی ہے؟ ایک ایک نبی اور رسول کی شان دیکھو، اور پھر قیامت کا عذاب دیکھو کہ ہر نبی کیا کہے گا؟ نفسی 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 نفسی، آج میں اللہ کی بارگاہ میں نہیں جاؤں گا، میں اللہ کی بارگاہ میں نہیں جاؤں گا۔ لوگ 1000 سال تک مارے مارے پھریں گے، پتہ ہی نہیں ہوگا کدھر جانا ہے، کس لیے ہم کھڑے ہیں، کس مصیبت میں پھنسے ہیں۔ 1000 سال تک کسی کو پتہ ہی نہیں ہوگا کہ کیا کرنا۔ 1000 سال کے بعد سوچ آئے گی کہ جی کیوں نہ ہم اپنے ابا جی کے پاس جائیں جن کی ہم اولاد ہیں۔ یہ ساری کہانیاں جو آج یاد ہیں نا، درس سنتے ہیں، کتابوں میں پڑھتے ہیں، ذکر سنتے ہیں، یہ سب کچھ بھول جائے گا۔ نئے سرے سے دنیا ہوگی اس وقت، آسمان نیا ہوگا، یہ تو ٹوٹ جائے گا، ابھی اس کا ذکر آ رہا ہے، یہ زمین چاندی کی ہو جائے گی۔ یہ چاندی کی زمین کیوں بنے گی؟ کہ رب تعالیٰ ایسی زمین کو پیدا فرمائے گا جس پر گناہ کا ایک قطرہ بھی نہیں گرا ہوگا۔ یہ زمین تو گناہوں سے بھری پڑی ہے نا، گناہ گاروں کے قدم لگتے ہیں، گناہ گار دن دناتے پھرتے ہیں، قتل و غارت ہوتا ہے، یتیموں پر ظلم ہوتا ہے، ناانصافیاں ہوتی ہیں۔ رب تعالیٰ قیامت کے دن چاندی جیسی چمکتی زمین کیوں پیدا فرمائے گا؟ وہ چاہے وہ زمین ہو جس پر ذرہ برابر گناہ، جس کا قطر ذرہ بھی نہ اس گناہ کا اس زمین پر ہو۔ آسمان نیا ہوگا، سورج سوا نیزے پہ آ جائے گا، ساری مخلوق جو ہے نا یہ ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو کر بالکل کیا فرماتا ہے رب تعالیٰ جل شانہ، کل من علیہ فان، ہر چیز فنا ہو جائے گی، کل من علیہ فان، ایک اس کی ذات رہے گی۔ ساری یہ دقیانوسیاں، ساری یہ فرعونیت، یہ یزیدیت، یہ جو ہے سلطنت، شہنشاہیت جو آج کسی کو اپنے برابر نہیں سمجھ، سب ختم ہو جائے گی۔ اللہ فرمائے گا، پڑھیں قرآن مجید، ایک ایک چیز کو واضح فرماتا ہے، لمن الملک اليوم، پورے عالم معاشر میں سناٹا چھا جائے گا جب کہے گا کون ہے آج کے دن کا مالک؟ مالک کہنے والوں، شہنشاہ کہنے والوں، بادشاہ اپنے آپ کو کہنے والوں، دنیا کا مالک کہنے والوں، لمن الملک اليوم، آج کون ہے جس کی بادشاہی ہے؟ کوئی بولے گا؟ پھر فرمائے گا للہ الواحد القہار، للہ الواحد اور بھی صفات ہیں، قہار فرمائے گا۔ کسی کی جرت ہے؟ آدم علیہ السلام سے لے کر سیدنا عیسیٰ علیہ السلام تک نفسی 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 نفسی، میرے پاس نہ آؤ، میں آج کچھ نہیں کروں گا، میں نہیں جاؤں گا اللہ کی بارگاہ میں۔ یہ معمولی بات ہے؟
لیکن ایک ذات ایسی ہوگی جس کی زبان اقدس سے نفس ہی نہیں ہوگا. بھی دیکھ لیں انا لہا، آؤ میں ہوں ہی اسی لیے، انا لہا انا لہا انا لہا. آئیے میں ہوں آپ کی غم گساری کے لیے، میں ہوں آپ کی ہمدردی کے لیے، میرے پاس آئیے. اور وہ ذات ہے جس پر مسلمان جتنا فخر کرے کم ہے، جتنا فخر کرے کم ہے. ساری رات سارا دن سجدے میں پڑا رہے، سب کچھ قربان کر دے ان کے نام پر، پھر بھی یہ کچھ نہیں ہے. بڑا خوش قسمت ہے وہ انسان جس نے دل سے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھا ہے، اور قیامت کے دن اور دنیا میں اور آخرت میں اور قبر میں حشر میں. لوگ تو وسیلے کی بات کرتے ہیں، آپ تو ایسی ذات ہیں کہ آپ کی پیدائش سے پہلے وسیلہ آدم علیہ السلام نے نہیں پیش کیا اللہ کی بارگاہ میں. ابھی آپ پیدا نہیں ہوئے، دنیا میں نہیں آئے. ہاں جی، دنیا میں نہیں آئے. کتنی کتابوں میں، قرآن مجید میں فَتَلَقَّىٰ آدَمُ مِن رَبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ، جب توبہ قبول نہیں ہو رہی تھی تو کیا مطلب ہے فَتَلَقَّىٰ آدَمُ؟ اللہ نے پھر آدم علیہ السلام کو، اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو دعا سکھائی. فَتَلَقَّىٰ آدَمُ مِن رَبِّهِ كَلِمَاتٍ، دعا سکھائی. اور وہ دعا جو ہے اس کو امام جلال الدین سیوطی نے خصائص الکبریٰ میں، امام قسطلانی نے مواہب اللدنیہ میں، امام حاکم نیشاپوری نے مستدرک میں، اور امام تقی الدین سبکی نے شفاء السقام میں، اور دیگر امام بلقینی نے اپنے فتاویٰ میں، اور ابن کثیر نے البدایہ والنہایہ میں کتنی کتابوں کے حوالے سے اس حدیث کو نقل کیا کہ آپ کی پیدائش سے پہلے آدم علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں آپ کا وسیلہ پیش کیا. تو پیدائش سے پہلے وسیلہ پیش کیا تو پیدائش کے بعد نہیں ہوگا. پھر آپ کے وصال کے بعد جو ہے صحابہ کرام نے پیش کیا. پھر قیامت کے میدان میں ہر امتی پیش کرے گا؟ نہیں کرے گا. آدم علیہ السلام سے ہوتے ہوئے عیسیٰ علیہ السلام سے ہوتے ہوئے حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوں گے. آپ انکار تو نہیں فرمائیں گے، تو آپ ہی اس دن شفاعت فرمائیں گے. تو یہ اتنا بڑا سخت عذاب ہوگا کہ اتنا قیامت کا سخت ترین دن ہوگا کہ جس دن انبیاء علیہ السلام کوئی بھی کی حامی نہیں پڑے گا. ہاں جی، جس کے بارے میں قرآن خود فرماتا ہے یوم یفر المرء من اخیہ، یوم یفر المرء من اخیہ و امہ و ابیہ و صاحبتہ و بنیہ. اور دوسرے مقام پہ فرمایا یود المجرم لو یفتدی من عذاب یومئذ ببنیہ و صاحبتہ و اخیہ و فصیلتہ التی تؤویہ ومن فی الارض جمیعا ثم ینجیہ. اللہ مجرم قیامت کے دن مجرم کیا کر گئے؟ یہ اس دن کا آج میں ذکر کر رہا ہوں، سورہ والطور جو اللہ تعالیٰ نے جن 12 آیات میں جہنم کا اور عذاب کا ذکر کیا آخرت کا، کہ اس دن مجرم ہر چیز جو اس کے پاس ہے، جس چیز کا وہ مالک ہے آج دنیا میں، وہ ہر چیز قربان کرنے کے لیے تیار ہوگا، فدیہ دینے کے لیے. فدیہ کیا ہوتا ہے؟ جیسے آپ روزہ نہیں رکھتے تو کہتے ہیں جی میں اس کی طرف سے فدیہ دے دوں، بدلہ دے دوں. وہ کہہ کہ میری جان بچ جائے میں فدیے میں اپنے بیٹے دیتا ہوں، یا اللہ میرے بیٹے لے لے، یا اللہ میری بیوی لے لے، یا اللہ میرے بھائی لے لے، یا اللہ میرا قبیلہ لے لے، ومن فی الارض جمیعا، اور جو کچھ دنیا میں میرا ہے وہ سارا لے لے، اور مجھے نجات عطا فرما دے. ہرگز نہیں، ہرگز نہیں. حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالی عنہ سے یہ روایت ہے تنبیہ الغافلین میں بھی، اور امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے احیاء العلوم میں بھی اس کو نقل کیا. کیا؟ ان اکرمہ رضی اللہ تعالی عنہ قال ان الوالد یتعلق بوالدہ یوم القیامت، قیامت کے دن والد جو ہوگا، باپ، وہ تلاش کرتا کرتا اپنے بیٹے سے جا ملے گا. بیٹا کتنا پیارا ہوتا ہے. آج دیکھیے جن کے بیٹے ہیں، ہاں جی، وہ کتنا بیٹوں سے پیار کرتے ہیں کہ وہ خزانوں کے منہ
وہ سب کچھ کہتے ہیں جی، اور کسی کو ہوا بھی نہ لگے، بیٹے کو بلا کر کہتے ہیں کہ تو ان کا مالک ہے۔ ہاں جی، مال ایک ایسی چیز ہے کہ جان چلی جائے دمڑی نہ جائے، کیوں جی ظفر صاحب؟ لیکن بیٹے کو کہتا ہے کہ سب کچھ تیرا ہے، وہ جو مرضی خراب کرے، اتنی محبت اس سے ہوتی ہے، وہ خراب بھی کرے تو اس کو غصہ نہیں آتا کہ کتنا اچھا لگ رہا ہے میرا مال میرا بیٹا خرچ کر رہا ہے۔ قیامت کے دن یہی بیٹا پیارا جو ہے، یہ باپ جائے گا فَيَقُولُ يَا بُنَيَّ، اے میرے پیارے بیٹے، انی کنت لَکَ، میں تیرا باپ ہوں، میں تیرا باپ ہوں، والداً فی الدنیا، میں دنیا میں تیرا والد تھا، وَأَبًا لَکَ، اور میں تیرا بڑا پیارا باپ تھا۔ یعنی دنیا میں جیسے بیٹے باپ سے محبت ہوتی وہ جتلائے گا۔ فَيُثْنِي عَلَيْهِ خَيْرًا، بیٹا کیا کہے گا؟ ابا جی واقعی آپ نے بڑی مہربانی فرمائی، آپ نے جھوٹ موٹ حلال حرام اکٹھا کر کے اپنی تکلیفیں اٹھا کے پسینے کی کمائی، اور جو ہے آپ نے کسی جو ہے دشمنوں سے سجنوں سے چھپا کر کتنا خزانہ میرے لیے جمع کیا۔ آپ تو میرے بڑے پیارے باپ تھے، بڑا کچھ آپ نے مجھے دیا، حکم فرمائیے بات کیا ہے، آپ حکم تو کیجیے۔ فَيَقُولُ لَهُ يَا بُنَيَّ، کہے گا بیٹے کو، اے میرے بیٹے، قَدْ احْتَجْتُ إِلَىٰ مِثْقَالِ ذَرَّةٍ مِّنْ حَسَنَاتِكَ، تیری نیکیوں میں سے ایک رائی کے برابر، رائی کے دانے کے برابر، چھوٹی سے چھوٹے دانے کے برابر، مثقال ذرۃ، جس کے دو ٹکڑے نہ ہو سکے، جس چیز کے دو ٹکڑے نہ ہو اس کو ذرہ بولتے ہیں، جس کے دو ٹکڑے نہ ہو سکے، اتنی سی نیکی میرے نامہ اعمال میں کم ہے، اگر تو مجھے دے دے، لعلی انجو مما ترنی، اگر تو مجھے اتنی دے دے تو میں یقیناً میری نجات ہو جائے گی، میری ایک نیکی، چھوٹی سی نیکی کم ہے۔ دیکھیں وہ اس دن کی کتنی اہمیت ہے، اس دن کی، جس کے دو ٹکڑے نہ ہو سکے اس کی نیکی تھوڑا سا حصہ چاہیے۔ فَيَقُولُ لَهُ وَلَدُ، وہ پیارا بیٹا آگے سے کیا جواب دے گا؟ انی اتخوف علی نفسی مثل الذی تخوفت، ابا جان جو چیز آپ کو فکر مند کر رہی ہے نا، مجھے بھی وہی فکر مند کر رہی ہے۔ آپ میرے بڑے اچھے باپ تھے، آپ نے بڑا کچھ کیا، لیکن ساری آج میں آپ کے کام نہیں آ سکتا۔ جس نیکی کی آپ کو ضرورت ہے، آج مجھے بھی اس نیکی کی ضرورت ہے، تو میں آپ کی کوئی مدد نہیں کر سکتا، معذرت چاہتا ہوں۔ فلا اطیق ان اعطیک شیئا، میں ساری بولتا ہوں، آج میری ہمت نہیں پڑتی کہ میں آپ کو ذرہ برابر بھی نیکی عطا کروں۔ بیٹے سے امید ہو جائے گا۔ پھر اس کی نظر پڑے گی کہ ایک اور بھی گھر کا فرد ہوتا ہے جو بڑا محبوب ہوتا ہے، جس سے سارے راز چھپا کے، جس سے سرگوشیاں کرتا ہے، جس سے مل کر بینک بیلنس بناتا ہے، جائیدادیں بناتا ہے، لوگوں سے چیزیں چھپاتا ہے، اور واقعی وہ زندگی کا ہمراز شخص ہے۔ پھر ثم یتعلق بزوجتہ، بیگم صاحبہ کی خدمت میں حاضر ہوگا، ہاں جی وہاں حاضر ہوگا۔ فَيَقُولُ لَهَا يَا فُلَانَہ، بڑے القاب کے ساتھ، ڈارلنگ، فلانی، جو بھی الفاظ اپنی زندگی میں پیارے بولا کرتا تھا چاپلوسی کے، بولے گا، انی کنتو لَکَ زوجا فی الدنیا، دیکھ میں تیرا دنیا میں تیرا خامن تھا، اور میں نے تیری ہر خواہش کو پورا کیا، ہر خواہش کو پورا کیا۔ آج ہے نا کہ بیگم صاحبہ کہہ دے کہ میں نے اتنا زیور لینا ہے، میں نے یہ کپڑا لینا ہے، یہ فلان چیز کو چیز دینی ہے، یہ میرے ریلیٹیو ہیں ان کو یہ چیز دینی ہے، تو اپنی بنا لیتی ہے، اور بڑے دھڑلے سے مناتی ہے، لوگ مانتے ہیں، کیونکہ رشتہ ہی ایسا ہے، رشتہ ہی ایسا ہے۔ فَتُثْنِي عَلَيْهِ خَيْرًا، وہ بڑی تعریف کرے گی، واقعی تو نے زندگی میں مجھے بڑا سکھ دیا، بڑا آرام دیا، بڑے زیورات، جو میں نے مانگے، جو میں نے کپڑا مانگا، جو میں نے
بادشاہی آپ کی معیت میں کی، میں اس کو نہیں بھول سکتی، تو کہے گا پھر ایسا ہے، انی اطلب من کے حسنتاً واحدتاً، ایک چھوٹی سی نیکی مجھے چاہیے، میں آج بڑا پریشان ہوں، دیکھ میں تیرے کتنے کام آیا، میں پریشان ہوں، تہدیہ لی لعلی انجو لما ترینا، مجھے دے دے، ہو سکتا ہے میں نجات پا جاؤں، میں نجات پا جاؤں۔ فتقول اللہ ہوتی کو ذالکا، وہ کہے گی ساری میں آج یہ نیکی آپ، تو میرا بڑا پیارا خامن تھا، ہاں جی، لیکن میں نیکی نہیں دے سکتی، ہاں جی، یہ آخرت کی بات ہے، یہ آخرت کی بات ہے۔ انی اتخوف علی نفسی مثل الذی تخوفت منہ، جو تمہیں غم کھائے جا رہا ہے نا، مجھے بھی وہی غم کھائے جا رہا ہے، میں نہیں دے سکتی، بیٹا بھی نہیں دے گا، بیوی بھی نہیں وہ نیکی دے گی، اور وہ جو ہے مجرم، جیسے قرآن مجید فرماتا ہے، ہر چیز فدیہ دینے کو تیار ہوگا کہ میرے لیے سب کچھ لے جاؤ لیکن میری جان بچا دو۔ اللہ فرماتا ہے جل شانہ وَإِن تَدْعُ مُثْقَلَةٌ إِلَىٰ حِمْلِهَا لَا يُحْمَلْ مِنْهُ شَيْءٌ وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَىٰ، سورہ فاطر کی آیت نمبر 18، کہ کوئی کسی کا پرسان حال قیامت کے دن نہیں ہوگا، ذرہ برابر بھی نیکی جو ہے وہ کسی کو کوئی نہیں دے گا، لوگ منتیں کرتے پھریں گے، نہیں دے گا، یعنی الذی اسکلتہ الذنوب لا يحمل احدا عنہ شیئا من ذنوبہ، کسی کا کوئی گناہ نہیں لے گا اور کسی کو کوئی نیکی نہیں دے گا، لا تزر وازرۃ وزر اخری، کوئی شخص کسی کا بوجھ نہیں اٹھائے گا۔ یہ اس آخرت کا ذکر رب تعالیٰ جل شانہ بیان فرما رہا ہے، ہاں جی، یہ نہیں کہ کافروں کا حساب کتاب ہوگا، ہر شخص کا حساب کتاب ہوگا، ایون جو مخلوق جن کا نامہ اعمال نہیں پڑھا جائے گا، جن کے لیے جو ہے عبادت کا حکم نہیں ہے، عبادت کا حکم تو دو مخلوق کو ہے نا، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، جن و انس کو، بکری بھیڑ مینڈا شیر چیتا جو ہے اس کے لیے تو کوئی شریعت نہیں ہے نا، لیکن ان کا بھی قیامت کے دن حساب کتاب ہوگا۔ جس بکری نے دوسری بکری کو سینگ سے مارا ہے، وہ سینگ اس دوسری بکری کو دیے جائیں گے اور کہا جائے گا تو اپنی ٹکر مار لے، اس کو تو اپنی ٹکر مار لے، ایسا حساب کتاب ہوگا۔ اور میرا خیال ہے کہ 23 سپارے کی ایک آیت کریمہ ہے جس میں قیامت کا غالباً حساب و کتاب کا ذکر ہے، میں نے وہ اس وقت ذکر بھی کی تھی، اب آیت میرے ذہن سے اتر رہی ہے، میں اس کو بھی دیکھ لیتا ہوں اگر وہ مجھے مل جاتی ہے تو۔ ثم انکم یوم القیامت، آخری آیت، ثم انکم یوم القیامت عند ربکم تختصمون، قیامت کے دن تم اللہ کے سامنے ایک دوسرے سے جھگڑو گے۔ آج اگر کسی نے کسی کو تکلیف پہنچائی ہے نا، چھوٹی پہنچائی ہے بڑی پہنچائی ہے، کسی کے ساتھ دل دکھایا ہے، کسی کا مال کھایا ہے، کسی کا حق کھایا ہے، کسی کو گالی دی ہے، کسی کو برا بھلا کہا ہے، اللہ کے سامنے تختصمون، جھگڑو گے۔ یہ قرآن ہے جس کو ہم نے چھوڑ دیا ہے، جو یہ تو میرا خیال ہے کہ ہمارے لیے بڑی خوشی کی بات ہے نا کہ نہ قرآن کو سمجھتے ہیں اور نہ کوئی ڈر ہے۔ ڈر تو تب ہو جب ہم سمجھیں، جب سمجھتے ہی نہیں ہیں تو ڈر کس بات کا ہے؟ ہاں جی، کوئی پڑھتا جائے ہم سنتے جائیں، ہاں جی، ہماری طبیعت، ہماری جو ہے کان پر جوں نہیں رینگتی، لیکن یہ وہ قرآن ہے جس کے رب نے فرمایا لو انزلنا ھذا القرآن علی جبل، یہ قرآن اگر پہاڑوں پر میں اتاروں تو کیا لرأیتہ خاشعا متصدعا من خشیت اللہ، اللہ کے خوف سے یہ ریزہ ریزہ ہو جائے،
کیا وجہ ہے کہ یہ قرآن جب پہاڑوں پر اترے پتھر ریزہ ریزہ ہو جائے اور یہ گوشت کا بنا ہوا دل اس پر اثر نہ ہو. کبھی غور کیا کہ ایمان ہے یا نہیں؟ کتنا ایک ایمان ہمارے پاس ہے؟ کبھی اس پر غور کیا؟ صحابہ کے دور کی طرف چلے. صحابہ کرام کے دور میں کفار کانوں میں کیوں انگلیاں ٹھونس دیتے تھے کہ قرآن نہ سنیں؟ کیوں؟ اس لیے کہ آج مولوی یاسین کی زبان سے نکلے ہوئے قرآن کا اثر نہیں، کیونکہ وہ بے عمل ہے. لیکن جس پر قرآن نازل ہوا ہے اس کی زبان سے جب قرآن نکلے گا تو جس کے کان میں جائے گا اس کا کفر ٹوٹ جائے گا. ہے یا نہیں؟ فاروق اعظم کیوں اسلام لائے؟ نبی کریم علیہ السلام تہجد کے وقت کعبہ شریف میں سورت پڑھ رہے تھے، فاروق اعظم پیچھے گئے، قرآن سنا، دل کی حالت بدل گئی. بہن نے سورہ طٰہٰ ما انزلنا علیک القرآن لتشقیٰ یہ سورت قرآن مجید کی دی. فاروق اعظم نے دیکھا، قتل کرنے کے لیے حضور کو علیہ باللہ شہید کرنے کے لیے گئے تھے، اسلام قبول کر لیا. کیوں؟ کہ ان لوگوں کی زبان سے قرآن نکلتا تھا جس کو سمجھتے تھے. میں نے غلط تو نہیں کہا کہ نہ ہم سمجھتے ہیں نہ ڈر ہے کسی بات کا. ہاں جی، نہ ڈر ہے کسی بات کا. کفار نے کہا ابو بکر صدیق کو شہر سے نکال دو. آپ کو پتہ ہے نا، ابو بکر صدیق کو نکال دیا گیا شہر سے. جج تھے، صدیق اکبر عام انسان نہیں تھا، جج تھے، قریش کے بہت خاندان کے بڑے لیڈر سردار تھے، لیکن نکال دیا گیا، نکل جاؤ مکہ سے. اور گناہ کیا تھا؟ الزام کیا تھا؟ کہ یہ رات کو قرآن اونچا پڑھتے ہیں، ہمارے بچے سنتے ہیں، اور جب بچے سنتے ہیں تو ہم بچوں کے جو ہے نا مذہب چھوڑنے اور عقیدہ چھوڑنے پر ہمیں فکر ہے، کیونکہ ان کی زبان جب یہ بلند آواز سے پڑھتے ہیں، ان کا آواز ہمارے بچوں کے، بیویوں کے، بھائیوں کے کانوں میں آتا ہے، ہمیں خطرہ ہے کہ وہ اسلام قبول کر لیں گے. اس لیے نکال دیا گیا. آج وہی قرآن ہے ہمارے سامنے ہے. تو میں بار بار یہ کہتا ہوں کہ نہ ہمیں پتہ ہے، نہ ترجمے کا پتہ ہے، نہ کسی لفظ کا پتہ ہے، نہ گرامر کا پتہ ہے، نہ ترجمے کا پتہ ہے، اور نہ ہمیں کوئی ڈر ہے اس بات کا. لیکن قرآن پکار کر کہہ رہا ہے وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنسَاهُمْ. اگر تم اسی طرح تم بولے بنے رہے کہ مسلمان بھی رہے، قرآن سے بھی دور رہے، مسلمان بھی رہے، اور جو ہے اپنی کھیل بھی کھیلتے رہے، مسلمان بھی رہے، اور مرضی آئی تو عمل کر لیا، مرضی آئی تو نہ کیا، تو پھر کیا ہوگا؟ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ. ان لوگوں کی طرح نہ ہو جاؤ کہ جو خدا کے ساتھ کھیلتے ہیں، خدا سے بھول جاتے ہیں، پھر رب ان کو بھی بھول جاتا ہے. کیسے بھول جاتا ہے؟ یہ نہیں کہ وہ نمازیں نہیں پڑھتے، یہ نہیں کہ وہ قرآن نہیں پڑھتے، وہ قرآن بھی پڑھتے ہیں، لیکن رب ان کو بھول گیا کیونکہ ان کی نیت صحیح نہیں. وہ نمازیں بھی پڑھتے ہیں، رب ان کو بھول گیا کیونکہ نماز پڑھنے کے باوجود برائی سے نہیں رکتے. جب وہ اس طرح کی حرکت کرتے ہیں، وہ خدا کو بھول جاتے ہیں، اللہ ان کو بھول جاتا ہے. یہ قرآن کی آیات نہیں ہے، اس پر ایمان نہیں آپ لوگوں کا. 22ویں پارے میں اللہ ضرب لکم مثلا من انفسکم، اللہ ایک اور مثال دیتا ہے بندوں کی، جن کو پیدا کیا نا، ان کی حالت کو تو بہتر جانتا ہے نا، ان کی مثال دیتا ہے. فرمایا تخافونہم کخیفتکم انفسکم. کیا مفہوم ہے اس کا؟ کہ تم اپنی اولاد اور اپنے بھائی اور اپنی بیوی اور اپنے بچوں کا اتنا ڈر رکھتے ہو، اتنا خوف رکھتے ہو کہ تم دوسرے لوگوں کو جو ہے ان کو اہمیت نہیں دیتے. کیسے؟ کسی آدمی کا بچہ، بیٹا، بہن، بھائی، اس کو چوٹ لگ جائے
آپ گزر جاتے ہیں پاس سے، کبھی آپ کو خیال آیا کہ یہ انسان ہے؟ کبھی آپ کھڑے ہوئے؟ اگر آپ کو کال آ جائے، خدا نخواستہ آپ کے بیٹے کو یہ تکلیف ہوئی ہے، اس کا ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے، اس کی لات ٹوٹ گئی ہے، آپ کی بیٹی زخمی ہوئی ہے، آپ کی بیوی زخمی ہوئی ہے، آپ کا بھائی زخمی ہوا ہے، اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے، یہ خبر آئے تو تمہاری کیا حالت ہو جاتی ہے؟ بتائیے۔ آپ کے بیٹے کی، آپ کی بیوی کی، آپ کی بیٹی کی، آپ کے قریبی رشتہ دار کی، ماں کی، باپ کی کوئی تکلیف پہنچے تو آپ کی کیا حالت ہوتی ہے؟ لیکن جس مخلوق کو، مسلمان کو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور اللہ نے ایک جسم قرار دیا، نہیں ہے، ایک جسم قرار دیا کہ مشرق میں مسلمان کو تکلیف پہنچے، مغرب والے مسلمان کو اس سے تکلیف ہو، جس طرح کسی کا ہاتھ دکھتا ہے تو اس کے جسم کو تکلیف ہوتی ہے۔ کیا یہ بات ہے؟ یہی فرمایا تخافونہم کخیفتکم انفسکم، یہ قرآن کی آیت ہے، تمہیں اس کا کوئی فکر نہیں ہے کہ کسی آدمی کو کیا تکلیف پہنچ رہی ہے، اور تم اپنے مزے میں سو رہے ہو، تمہیں فکر ہی نہیں ہے، تو تم کیسے مسلمان کہلانے کے حقدار ہو؟ فلسطین میں کیا حال ہو رہا ہے، کشمیر میں کیا حال ہو رہا ہے، ہمارے دائیں بائیں کیا حال ہو رہا ہے؟ کیا خواب خرگوش سو جاؤ گے تو قیامت کے دن پوچھا نہیں جائے گا؟ لیکن مجال ہے کہ کوئی خطیب، کوئی امام، کوئی مدرس، کوئی معلم، کوئی استاد، کوئی پیر، کوئی شیخ قوم کو جھنجھوڑے، یہ قرآن کی آیات سنائے ان کو۔ اول تو پتہ ہی نہیں کسی کا اتنی گہرائی میں، آپ چکر لگا کے دیکھ لیں کسی کو پتہ ہو، اور اگر کسی کو ہے تو کہتا ہے کہ جو ہے نا، اگر میں کہوں تو میں کیا کہوں، کون ناراض ہو جائے گا؟ کوئی بھی ناراض ہو سکتا ہے۔ جب ناراض ہوگا تو پھر کیا روزی بند، دیس نکالا، تو کون حق بات کرے گا؟ لیکن اس کی سزا کیا ہے؟ بھگت رہے نا، بھگت رہے، سزا کے نہیں بھگت رہے۔ ہاں جی، وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنسَاهُمْ، تم اللہ کو بھول گئے، اللہ تمہیں بھول گیا، اللہ تمہیں بھول گیا۔ کیسے بھول گیا؟ یہ نہیں کہ تمہاری اس نے گردن مروڑ دی، یہ نہیں کہ اس نے تم سے ایمان چھین لیا، یہ نہیں کہ اس نے تمہیں کوئی نقصان پہنچا دیا، وہ ایسا عذاب دیتا ہے۔ اٹھائیے سورہ انعام، فرمایا قُلْ هُوَ الْقَادِرُ عَلَىٰ أَن يَبْعَثَ، وہ اس چیز پر قادر ہے کہ تمہیں عذاب من فوقکم، اوپر سے عذاب دے، اوپر سے عذاب دے۔ جیسے پہلی قوموں پر عذاب آیا، قوم فرعون پر آیا، قوم سمود پر آیا، قوم ہود پر آیا، قوم شعیب پر آیا، اوپر سے عذاب آیا نا، او من تحت ارجلکم، یا نیچے سے عذاب دے۔ زمین پھٹ جائے تم زمین کے اندر چلے جاؤ، زمین کے اندر عذاب سے آئے، تمہیں جو ہے زلزلے آئے، یہ آئے، یہ بھی کر سکتا ہے، لیکن وہ نہ آسمان کو حکم دے گا، نہ زمین کو حکم دے گا، او یلبسکم، وہ تمہارے اندر سے عذاب لائے گا۔ یلبسکم، لباس سمجھتے ہو؟ لباس کیا ہوتا ہے؟ یہ جو تم نے پہنا ہوا ہے، یہ تمہاری پروٹیکشن ہے۔ اللہ فرماتا میں اس کو عذاب بنا دوں گا۔ کیسے؟ آپ قرآن پڑھیے، قرآن کی تفسیر قرآن سے کریے، ہن لباس لکم وانتم لباس لہن۔ یہ کیا فرمایا کہ عورتیں تمہارا لباس ہیں، یعنی فیملی، بیٹے بیٹیاں بیوی، یہ تمہارا لباس ہے، وانتم لباس لہن، تم ان کا لباس ہو۔ تو عذاب کیسے دے گا؟ زمین سے نہیں دے گا، اوپر سے نہیں دے گا، تمہارے اندر عذاب دے گا۔ ہاں جی، کیا کہ تم باوجود اتنے قریب ہونے کے فیملی کے اندر ایسا فتنہ، ایسی شیطنت پھیلے گی کہ تمہاری زندگی اجیرن بن جائے گی۔ یہ عذاب دے گا۔ رب تعالیٰ کے عذاب کی کئی قسمیں ہیں، پر یہ قرآن میں سارا قرآن پڑھ رہا ہو تو فرمائیے تو دنیا کے عذاب ہے، آخرت عذاب کیا ہے کہ جس کو کوئی روکنے والا نہیں ہے۔ یوم تمور السماء مورا، مور کہتے ہیں چکی کی طرح پھرنے کو۔ آسمان قیامت کے دن چکی کی طرح پھرے گا، نیچے والا حصہ اوپر چلا جائے گا، اوپر والا نیچے چلا جائے گا، یعنی اس کے ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں گے آسمان کے، اور وہ چکی کی طرح پھرے گا،
اور جب قیامت آئے گی تو اتنا تیز پھرے گا کہ اتنا گھومے گا، اتنی حرکت کرے گا کہ اس کے اوپر جتنی مخلوق ہے وہ ساری نیچے گر جائے گی، ایسے ٹوٹ پھوٹ ہو جائے گا۔ یوم تمور السماء مورا۔ ہاں جی، اسی طرح قرآن مجید نے فرمایا اذا السماء انشقت، آسمان پھٹ جائے گا۔ اذا السماء انفطرت، یہ ساری آیتیں صورتیں پڑھیں ساری قرآن مجید کی جن میں آخرت کا عذاب ہے۔ وَتَسِيرُ الْجِبَالُ سَيْرًا، اور آج پہاڑ جو ہے یہ چلیں گے چلنا۔ یہ پہاڑ ہیں جنہوں نے زمین کی حرکت کو روکا ہوا ہے، اتنے سخت، جب قیامت آئے گی تو یہ جڑوں سے اکھڑ جائیں گے۔ اور یہ قرآن مجید فرماتا القاریہ ما القاریہ وما ادراک ما القاریہ یوم یکون الناس کالفراش المبثوث وتکون الجبال کالعہن المنفوش۔ جیسے روئی کے گال ہوتے ہیں، روئی کے گالوں کی طرح یہ پتھر یہ اڑے پھریں گے، اور جب یہ پھریں گے تو پھر کیا ہوگا؟ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْجِبَالِ، سورہ طٰہٰ پڑھیں، وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْجِبَالِ فَقُلْ يَنْسِفُهَا نَسْفًا فَقُلْ يَنْسِفُهَا نَسْفًا فَقُلْ يَنْسِفُهَا رَبِّي نَسْفًا فَيَذَرُهَا قَاعًا صَفْصَفًا لَا تَرَىٰ فِيهَا عِوَجًا وَلَا أَمْتًا۔ یہ پہاڑ اتنے سخت جو ہے، یہ روئی کے گالوں کی طرح پھرنے کے بعد یہ ریزہ ریزہ ہو جائیں گے، جیسے گرد و غبار ہوا میں پھرتا ہے۔ یہ پہاڑ گرد و غبار بن کر یہ پوری ہوا میں پھیل جائے گی، اور زمین ایسے برابر ہو جائے گی لا تری فیہا عوجا ولا امتا، کوئی ٹیلا نہیں رہے گا، کوئی پہاڑ نہیں رہے گا۔ ایک کونے پہ انسان کھڑا ہوگا تو دوسرے زمین کے دوسرے کونے تک سب چیز اس کو نظر آئے گی، کوئی اس کے اندر ٹیڑھا پن، نیچا، اونچائی، پہاڑ، کھائی، ویلی وغیرہ کچھ نہیں ہوگا۔ کیسا منظر ہے میرے دوستو قیامت کا، کیسا منظر ہے، کیسا منظر ہے۔ یہ دیکھیے، یہ قرآن مجید ہے، یہ قرآن مجید ہے، جس کو انسان جب اسی کی زبان میں سمجھے تو پھر پتہ چلتا ہے کہ قرآن کیا کہتا ہے تمہیں، قرآن مجید کیا فرما رہا ہے۔ اب میں کہا کرتا ہوں، جب کسی کے وساطت سے پڑھو گے، درمیان میں کسی مترجمے کے ترجمے سے پڑھو گے، تمام کسی تفسیر والے کی تفسیر سے پڑھو گے، اس کی رائے آئے گی، اس کا علم آئے گا، تو کیا سمجھو گے؟ وہ تو اپنی منوائے گا نا۔ ہاں جی، تو جس آدمی کو قرآن مجید حدیث پاک پڑھنی آتی ہے، صحیح پڑھنی آتی ہے، وہ قرآن کو سمجھتا ہے، وہ بیان کرتا ہے اور وہ سمجھتا ہے۔ تو یہ قرآن مجید فرقان حمید، برہان رشید، یہ آج بھی وہی ہے، اسی طرح صدائیں دے رہا ہے۔ فرمایا جس دن آسمان پھریں گے پھرنا چکی کی طرح، وَتَسِيرُ الْجِبَالُ سَيْرًا، اور پہاڑ جو ہے یہ چلیں گے چلنا، چلیں گے یعنی ہوا میں اڑتے پھریں گے۔ فَوَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ الَّذِينَ هُمْ فِي خَوْضٍ يَلْعَبُونَ۔ تو ویل ہے، ہلاکت ہے ان کافروں کے لیے، ان مردودوں کے لیے، ان ناشکروں اور منکروں کے لیے۔ ویل جہنم کی ایک وادی ہے، ہلاکت اس کا نام ہلاکت، ہلاکت ہے قیامت کے دن ان لوگوں کے لیے جو اس دن کو جھٹلاتے تھے۔ کوئی قیامت نہیں ہے، ہم نے کبھی سنا نہیں ہے، قیامت آئی تو دیکھی جائے گی۔ ہاں جی، الذین ہم فی خوض یلعبون، جو مشغلہ میں کھیل رہے ہیں۔ کیا کہ جب کوئی قیامت کی بات کرتا ہے وہ آگے سے مذاق اڑاتے ہیں، کس نے قیامت دیکھی، کون ہے، کون سی قیامت، کس کی بات کرتے ہو، کس نے دیکھا وہ دن، کب وہ آئے گا دن، جیسے کفار کہتے تھے، آج بھی وہی کہتے ہیں لوگ، لیکن یہ حقیقت ہے، یہ جھوٹ نہیں ہے۔ ہاں جی، یوم یدعون الی نار جہنم دعا، جس دن جہنم کی طرف دھکا دے کر لوگ دھکیلے جائیں گے۔ یعنی مجرموں کو، کفار کا کیا حال ہوگا؟ ان کے یہ ہاتھ گردن سے باندھ دیے جائیں گے، ان کے پاؤں پیشانی سے باندھ دیے جائیں گے، یعنی ان کی گردن کے ساتھ، چہرے کے ساتھ پاؤں اور ہاتھ باندھ دیے جائیں گے، تو بن جائے گا کیا؟ گول مول بن جائے گا۔ پھر ان کو گھسیٹ، اس کے گلے میں جو توق ہوگا اس سے پکڑ کر فرشتے کھینچیں گے، اور کھینچ کر منہ کے بل کھینچ کر دھکے دے کر ان کو جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔
جب جہنم میں ڈالا جائے گا تو کہا جائے گا ہاذہ النار التی کنتم بہا تکذبون، یہ ہے وہ جہنم، یہ ہے وہ آگ جس کا ذکر تمہارے سامنے کیا جاتا تھا تو تم جھٹلاتے تھے۔ ہاں جی، تم جھٹلاتے ہیں لوگ۔ ہاں جی، افسحر ھذا ام انتم لا تبصرون، یا کہتے تھے نا کہ ہماری آنکھوں پر لوگوں نے جادو کر دیا۔ ہاں جی، یہ جادوگر ہیں، یہ جادو کی باتیں کرتے ہیں، ہمیں تو کچھ سمجھ نہیں آتا، ہم جی آپ کی جادو بری باتیں ہیں جس سے ہم جو ہے سوچتے ہیں لیکن مانتے نہیں اس بات کو۔ فرمایا افسحر ھذا، اب دیکھو جس جہنم میں پڑے ہو نا، یہ جادوگر، یہ تمہاری آنکھیں بند ہیں، ام انتم لا تبصرون، کیا تمہیں سوچتا نہیں ہے، دیکھتے نہیں ہو تم؟ یہ جہنم ہے جس میں تم پڑے ہو۔ اصلوہا فاصبروا، اس میں جاؤ اب، اصلوہا، اس میں جاؤ اب، فاصبروا او لا تصبروا، اب چیخو یا خاموش رہو، صبر کرو یا چلاؤ، اب خاموش رہو یا رو، جتنا شور مچاؤ، اب سواء علیکم، کوئی تمہاری بات سننے والا نہیں ہے۔ تمہارا خاموش رہو گے تو تمہیں نکالا نہیں جائے گا، تمہارا عذاب ختم نہیں ہوگا، چیخو گے چلاؤ گے تو تمہارا عذاب ختم نہیں ہوگا۔ کیوں؟ انما تجزون ما کنتم تعملون، جو تم کرتے تھے نا عمل، اسی کی سزا آج تمہیں مل رہی ہے۔ ہاں جی، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما، آپ سے روایت ہے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے، اور ایک روایت ہے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں، دنیا میں اگر کسی شخص نے قیامت کو اپنی نظروں سے دیکھنا ہو، دنیا میں اگر کسی شخص نے قیامت کو اپنی نظر سے دیکھنا ہو تو اذا الشمس کورت سورت پڑھے۔ ہاں جی، اذا الشمس کورت واذا النجوم انکدرت واذا الجبال سیرت واذا العشار عطلت واذا الوحوش حشرت واذا البحار فجرت واذا سجرت واذا النفوس زوجت واذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت۔ سورہ اذا الشمس کورت پڑھے اگر کسی نے اپنی آنکھوں سے قیامت کا منظر دیکھنا ہو تو۔ لیکن ہم روز پڑھتے ہیں؟ نہیں پڑھتے۔ تو جب پتہ ہی نہیں ہے کہ کورت کا معنی کیا ہے، انقدرت کا معنی کیا ہے، کس نے کیا لکھا ہے، تو کیا پتہ چلے گا؟ ہاں جی، سیدنا ابوبکر، میں بتاتا ہوں، ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے اوپر بڑھاپا آ گیا ہے، آپ کی طبیعت کمزور ہو گئی ہے سرکار، آپ کی داڑھی مبارک میں سفید بال آ گئے، حالانکہ کتنے آئے تھے؟ صرف 17 بال تھے آپ کی داڑھی مبارک میں۔ کتنے؟ 17 بال تھے، لیکن بال آئے۔ حضور آپ کو بڑھاپا آپ پر آ گیا، آپ کی داڑھی مبارک میں بال شریف آ گئے سفید، تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ اے ابوبکر، مجھے 5 صورتوں نے بوڑھا کر دیا، مجھے 5 صورتوں نے بوڑھا کر دیا۔ لیکن بوڑھا کیوں کیا؟ کیا آپ کے گناہ تھے؟ آپ قیامت سے ڈر رہے تھے؟ سوچنے کا مقام یہ ہے کہ آپ جو بوڑھے ہوئے یا آپ کو یہ سفید داڑھی شریف ہوئی، کیا آپ کے گناہ زیادہ تھے؟ آپ ڈر گئے کہ قیامت کے دن میرے ساتھ کیا ہوگا؟ کیا آپ کی نمازیں کم تھیں علیہ باللہ، یا آپ پر زکوٰۃ فرض ہی نہیں تھی؟ کیوں آپ کے طبیعت شریف میں کمزوری آگے، بڑھاپا آ گیا؟ امت کے غم میں، امت کے غم میں، کہ میری امت جو ہے اس کا یہ حال ہے، کیونکہ آپ اپنی امت کے حالات ایسے دیکھ رہے تھے، سارے قیامت تک آنے والے حالات دیکھ رہے تھے۔ آپ کی شب معراج کے بجانے کا ایک سبب یہ بھی ہے نا کہ جبریل نے کہا حضور آئیے ذرا بطحا مکہ میں، پہاڑ پر لے گئے، اونچے پہاڑ پر، فرمایا اس پر کھڑے ہو کر دیکھیے۔ آپ نے نظر دوڑائی، قیامت تک امت کے گناہ دیکھ لیا، قیامت تک امت کے گناہ دیکھے۔ اس کے بعد پھر آپ سوئے نہیں، عبادت فرماتے تھے، جس میں وہ بخاری شریف کی حدیث ہے کہ آپ کے پیر مبارک پر
ورم شریف آ جاتا۔ تو آپ کو کس نے بوڑھا کیا؟ امت کے غم نے، کہ یہ صورتیں جو ہیں 5 صورتیں، اس کے اندر آخرت کے اور قیامت کے عذاب کا ذکر ہے، اور آپ کی امت کے کردار اور کرتوت اور عمل جب آپ نے دیکھے تو آپ پر بڑھاپا آ گیا۔ ابو بکر مجھے 5 صورتوں نے بوڑھا کر دیا۔ وہ کون کون سی صورت ہیں؟ سورہ ہود، سورہ ہود جس میں نوح علیہ السلام کی قوم کے عذاب کا ذکر ہے، آگے حضرت ہود علیہ السلام کی قوم کا ذکر ہے، قوم سمود کا ذکر ہے، سیدنا ابراہیم اور حضرت لوط علیہ السلام کی قوم کا ذکر ہے، حضرت شعیب کی قوم کا ذکر ہے، حضرت نوح اور موسیٰ علیہ السلام کا ذکر ہے۔ یہ ساری قوموں کا ذکر ہے، اور جب وہ سارے کرتوت آپ کی امت میں تھے تو آپ کو اس کا غم لگا۔ علامہ سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے سورہ انبیاء میں فرمایا کہ قوم لوط میں 10 برائیاں تھیں۔ بعض احادیث میں آپ نے 9 لکھا، بعض میں 10 لکھا۔ وہ 9 گنی اور فرمایا میری امت میں، غور کا مقام ہے، سنیے، فرمایا میری امت میں یہ 9 بھی ہوں گی، اس سے ایک اور زیادہ ہوگی، اور وہ ہیں، وہ ساری جتنی تھی نا گنی آپ نے، اور ایک نہیں کئی احادیث ہیں غضب خدا کا کہ ان قوموں کا جو برائیاں تھیں وہ ساری ہیں، اور فرمایا ایک یہ جو ہے نا اس کا بھی نام لیا، فرمایا یہ ان میں نہیں تھی، یہ میری امت میں ہوگی۔ تو اب سمجھ آئی کہ آپ نے فرمایا کہ مجھے ان 5 صورتوں نے بوڑھا کر دیا، ان قوموں کا۔ سورہ ہود، دوسری سورہ واقعہ، تیسری سورت مرسلات، والمرسلات عرفاً فالعاصفات عصفاً والناشرات نشرا، یہ سورہ مرسلات جس کا درس آئے گا انشاءاللہ، وہ واقعہ بھی آئے گا، ایک ہود کا درس گزر چکا ہے، اور سورت نبا عما یتساءلون 2 رکوع کی چھوٹی سی صورت ہے، اور 5ویں صورت اذا الشمس کورت جو 1 پیج کی، آدھے پیج کی صورت ہے۔ فرمایا مجھے ان 5 صورتوں نے بوڑھا کر دیا۔ تو یہ تو اس کو ہے جس کو احساس ہو، اگر احساس ہو تو انسان ساری رات نہ سوئے۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ ساری رات اس طرح داڑھی مبارک کو پکڑ کر مسجد میں کھڑے رہے۔ ایک ان کے ساتھی فرماتے ہیں کہ ایک بندہ میں نے دیکھا کہ ساری رات وہ اس طرح داڑھی پکڑ کر روتا رہا اور یہ آیت پڑھتا رہا، ان تعذبہم فإنہم عبادک وإن تغفر لہم فإنک انت العزیز الحکیم، ان تعذبہم فإنہم عبادک وإن تغفر لہم فإنک انت العزیز الحکیم، ان تعذبہم فإنہم عبادک، اگر تو عذاب دے تو تیرے بندے ہیں، تو مالک ہے جس کو چاہے عذاب دے، اور اگر تو بخش دے تو بڑا غفور الرحیم ہے۔ یہ سر رات پڑھتے رہے، وہ انتظار کرتا رہا کہ یہ کون شخص ہے جو اتنا زار و قطار رو رہا ہے۔ جب صبح ہوئی تو قریب گیا تو دیکھا وہ امام اعظم ابو حنیفہ ہے۔ یہ تو ہے جن کو احساس ہے، اور جن کو احساس ہی نہیں ہے وہ پیٹ بھر کر روٹی سالن کھائے اور پھر اس کو پتہ ہی نہیں ہے کہ صبح کس وقت ہونی ہے، شام کس وقت ہونی ہے، قرآن کیا کہتا ہے، حدیث کیا کہتی ہے، امت کے کیا خیال ہے، اور مسلمانوں کی کیا حقیقت ہے، اسلام کیا ہے، ایمان کیا ہے، اس کی بلا جانے۔ اور پھر اوپر سے خوش قسمتی سے ہمارے علماء کہتے ہیں جی سرکار دو عالم علیہ السلام کی شفاعت گناہ گاروں کے لیے حق ہے، بس نعرہ مار کر جو ہے بخشش کی امیدیں لے کر چلے جاتے ہیں، اور یقیناً سرکار کی شفاعت تو ہوگی، میں تو اس سے انکار نہیں کرتا۔ آپ جتنا بھی نیک عمل کر لیں کبھی آپ وہ اسلام کی روح کو، نیکی کی روح کو نہیں پہنچ سکتے، لیکن انسان کو فکر تو کرنا چاہیے نا۔ لیکن یہ کہ اس پر بڑا ایمان ہے کہ سرکار بخشوا لیں کہ ہم بالکل جنت جاتے ہی جنت کے دروازے کھلے ہمارے لیے۔ لیکن کبھی اس پر غور کیا کہ انبیاء علیہ السلام نفسی نفسی کہہ رہے ہیں اور تم جنت کا پروانہ لے کر جا رہے ہو؟
جنت کا معاشر کا میدان بڑا مشکل ہے میرے دوست، بہت سختی ہے۔ آگے فرمایا یہ بھی جو ہے نا، یہاں تک تھا کفار کا ذکر، یہاں تک تھا جہنم کا ذکر۔ اب قرآن مجید کی ایک عادت ہے کہ نیکی کے ساتھ برائی کا ذکر کرتا ہے، کفار کے ساتھ ایمان والوں کا ذکر کرتا ہے، کفر کے ساتھ ایمان کا ذکر کرتا ہے، جنت کے ساتھ دوزخ کا ذکر کرتا ہے، یعنی ضد کا ذکر ضرور کرتا ہے۔ اگر جہنم کا ذکر آئے گا پھر جنت کا ذکر آئے گا، اگر نیکوں کا ذکر آئے گا بروں کا ذکر آئے گا، کفار کا ذکر آئے گا مومنوں کا ذکر آئے گا، بروں کا ذکر آئے گا تو پھر اچھوں کا ذکر آئے گا۔ یہ قرآن مجید کی ترغیب و ترہیب جو ہے اس طرح سلسلہ چلتا ہے۔ اب وہ ختم ہوا، کفار کا مختصر جو ہے وہ ذکر کیا، حالانکہ قرآن مجید فرقان حمید میں کئی ایک مقامات پر جہنم کا ذکر ہے، کئی ایک مقامات پر بڑے سخت سے سخت الفاظ میں، جیسے میں نے چند باتیں عرض کیں۔ پورا قرآن مجید ہماری اصلاح کے لیے بھرا پڑا ہے، اگر ہمیں خدا توفیق دے سمجھنے کی۔ لیکن اب تو سنتا ہی کوئی نہیں ہے، تو بیان کرنے والا کوئی نہیں ہے۔ اگر کوئی بیان کرنے والا ہے کوئی سننے والا ہی نہیں ہے، کسی کو اس کا ذوق ہی نہیں ہے سننے کا یا اپنی اصلاح کرنے کا۔ یا چلو قرآن مجید کا درس ہوتا ہے، ہم کسی سے چندہ تو نہیں مانگتے، نہ ہم کسی سے کوئی کام کہتے ہیں، یہی کہتے ہیں نا کہ قرآن مجید سنو سمجھو، اور ہم کوئی اختلافی بات بھی نہیں کرتے، جو قرآن مجید کی آیت ہے اس کے مطابق ہم درس دیتے ہیں۔ ہاں جی، آگے فرمایا اب مومنوں کا ذکر آیا، متقیوں کا ذکر آیا، فرمایا ان المتقین۔ اب قیامت کا دن آئے گا تو کافر جہنم میں جائیں گے، گنہگار جہنم میں جائیں گے، لیکن متقی کہاں جائیں گے؟ جنت میں۔ فرمایا ان المتقین فی جنات و نعیم، بے شک پرہیزگار باغوں میں ہوں گے اور چین میں ہوں گے، نعمتوں میں، چین میں ہوں گے، نعمتوں میں ہوں گے۔ متقی کون ہے؟ اب پہلے دیکھیں کہ متقی کون ہے۔ متقی کے بعض علماء نے 5 درجے بیان کیے ہیں، بعض نے 7 درجے بیان کیے۔ پہلا درجہ متقی کا یہ ہے کہ آدمی کفر اور شرک سے بچتا۔ جس آدمی نے ساری زندگی شرک نہیں کیا، کفر نہیں کیا، یا وہ کفر سے اور شرک سے توبہ کر گیا ہے، تو توبہ سے گناہ بخشا جاتا ہے، کبیرہ بھی۔ تو جس نے شرک اور کفر نہیں کیا یا شرک اور کفر سے توبہ کر لی ہے، یہ متقی کا پہلا درجہ ہے۔ چاہے اس کی نمازیں چھوٹ گئی ہوں، اس کے فرائض چھوٹ گئے ہوں، گناہ اور ہوں، لیکن شرک اور کفر نہ کیا ہو، یہ متقی کا پہلا درجہ ہے۔ دوسرا درجہ متقی کا یہ ہے کہ وہ گناہ کبیرہ سے بچتا، یعنی کفر شرک جو ہے، یہ تھے شرک بہت بڑا گناہ ہے، پہلا گناہ، سب سے بڑا گناہ۔ اس کے بعد جو ہے قتل کرنا، شراب پینا، بدکاری کرنا، ماں باپ کی نافرمانی کرنا، نمازوں کو چھوڑنا، زکوٰۃ نہ دینا، یہ جتنے بھی یہ ہے نا، یہ گناہ کبیرہ ہے، یہ گناہ کبیرہ ہے۔ بعض لوگوں نے تو 7، 8، 11 لکھے ہیں، لیکن بعض علماء نے اس کی تفصیل 700 گناہ کبیرہ لکھا ہے کہ 700 ہے۔ تو گناہ کبیرہ سے بچنا، جو آدمی گناہ کبیرہ سے بچتا ہے، یہ متقی کا اور تقوی کا دوسرا درجہ ہے۔ تیسرا درجہ کیا ہے کہ گناہ صغیرہ سے بچنا، چھوٹے گناہ سے بچنا، یہ صغیرہ گناہ سے بچنا، یہ تیسرا درجہ ہے تقوی کا اور متقی کا تیسرا درجہ ہے۔ اب صغیرہ گناہ کیا ہے؟ صغیرہ گناہ، پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر کوئی آدمی صغیرہ گناہ کو صغیرہ سمجھ کر ایسے گزر جاتا ہے جیسے مکھی مار کے گزر گیا اور اس کو کوئی فکر ہی نہیں ہے، ہاں جی، لوگ ہیں نا کہ پاؤں کے نیچے رگڑ دو کسی کو اور پرواہ ہی نہ ہو، کہ صغیرہ کی فکر ہی نہ کرے۔ فرمایا جو صغیرہ کو صغیرہ کچھ سمجھتا ہی نہیں ہے تو وہی صغیرہ کبیرہ بن جائے گا، کہ اس کو گناہ کا اندازہ ہی نہیں ہے، یہ گناہ کی فکر نہیں ہے اس کو کہ گناہ ہے یا نہیں، تو صغیرہ کبیرہ بن جائے گا۔ اس لیے صغیرہ گناہ جو ہے اس کو
اس کو بھی کبیرہ سمجھنا اور چھوٹے گناہ سے بھی بچنا، یہ تیسرا درجہ ہے جو صغیرہ گناہ سے بچتا ہے۔ اور صغیرہ گناہ کیا ہے؟ مثال کے طور پر آپ باہر نکلے، آپ کی کسی غیر محرم پر عورت پر نظر پڑ گئی اور آپ نے پہلی نظر تو معاف ہے، آپ نے ہٹائی نہیں یا دوبارہ دیکھا آپ نے، یہ گناہ صغیرہ ہے۔ یہ ہے جب آپ نماز پر آتے ہیں، وضو کرتے ہیں، منہ پر پانی پھیرتے ہیں تو آنکھ کا گناہ ہے نا، یہ وضو کرنے سے معاف ہو جاتا ہے۔ ایک نماز کے دوسرے نماز کے درمیان یہ گناہ معاف ہو جاتا ہے۔ ایک جمعہ سے دوسرے جمعہ کے درمیان یہ معاف ہو جاتا ہے۔ ایک حج سے دوسرے حج کے درمیان معاف ہو جاتا ہے۔ ایک عمرے سے دوسرے عمرے کے درمیان معاف ہو جاتا ہے۔ یہ صغیرہ گناہ ہے۔ اسی طرح آپ نے کسی کو برا بھلا کہہ دیا، ہاں جی، یہ بھی صغیرہ گناہ میں سے ہے، ہاں جی۔ اور اگر آپ نے کسی کی عزت نفس کو مجروح کیا تو یہ کبیرہ گناہ بن جائے گا۔ تو بہرحال صغیرہ گناہ سے بچنا یہ تیسرا تقوی کا درجہ ہے۔ اور چوتھا جو ہے صغیرہ گناہ وہ یہ ہے کہ مکروہ تحریمی اور خلاف اولا سے بچنا۔ ایک ہوتا ہے مکروہ تنزیہ، ایک ہوتا ہے مکروہ تحریمی، جو حرام کے نزدیک ہے کام، آپ اس سے بچیں اور خلاف اولا سے بچیں۔ جو کام تمہیں نہیں کرنا چاہیے تھا وہ آپ نے کیا، یہ خلاف اولا ہے، ہاں جی۔ اور جو ہے مکروہ تحریمی کہ ایک چیز جو ہے وہ حرام ہے اور آپ جو ہے اس میں پڑے رہے، یہ مکروہ تحریمی ہے۔ جیسے مثال کے طور پر کوئی آدمی داڑھی منڈاتا ہے، یہ مکروہ تحریمی ہے، تو اس سے بچتا ہے انسان۔ تو یہ جو ہے نا چوتھا درجہ تقوی اور پرہیزگاری کا ہے۔ پانچواں درجہ جو ہے وہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی محبت میں آدمی اور اللہ کے رسول کی محبت میں اتنا مستغرق ہو جائے کہ اس کو کسی اور چیز کا خیال ہی نہ ہو، وہ اللہ رسول کے حکم کو ایسے پیار سے، عشق سے، اس لگن کے ساتھ وہ پورا کرے، تو یہ تقوی کا اعلیٰ درجہ ہے، ہاں جی۔ کہ مثال کے طور پر آپ پابندی جماعت کے ساتھ نماز پڑھیں اور کوشش کریں کہ تکبیر تحریمہ میں شامل ہوں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا حکم فرمایا ہے، نماز با جماعت پڑھیں، اپنی نظروں کو نیچا رکھیں اور چلتے ہوئے کسی کو تکلیف نہ پہنچائیں، کسی آدمی کو برا بھلا نہ کہیں اور کسی کی جو ہے پردہ دری نہ کریں۔ یہ ساری چیزیں جو ہیں حضور اللہ اور اللہ کے رسول کی محبت میں کہ جو اس کا حکم ہے اس کو بجا لائیں، اس میں آپ ایسے سختی سے عمل کریں گویا کہ آپ پاگل ہیں اس کام میں، اتنے شوق سے کریں، تو یہ اعلیٰ درجے کا متقی پرہیزگار شخص ہے۔ فرمایا پھر یہ جو ہے نا، اب ہم نے 5 درجے بتائے نا، بعض لوگوں نے 7 بتائے ہیں، تو 5 یا 7 جتنے بھی ہیں، جتنا کسی کا درجہ ہے اسی درجے سے وہ جنت میں جائے گا، اسی درجے سے جنت میں جائے گا۔ اب جو ہے دیکھیے، ایک گنہگار شخص ہے جو شرک سے بچتا ہے، کفر سے بچتا ہے، اس کا مطلب متقی تو وہ ہے، جنت میں جائے گا، لیکن اس کے مقام پر نہیں جائے گا جو 5ویں یا 7ویں درجے والا مسلمان ہے۔ تو یہ میں بتاؤں آپ کو، جو میں کہہ رہا تھا کہ بھئی ہم اہل سنت، یہ مسلمان جو بڑے خوش قسمت ہیں، بڑے خوش ہوتے ہیں کہ ہم بخشے تو جائیں گے، جتنا مرضی ہم پاپڑ بیل لیں، جب کفر اور شرک نہ کریں بخشے تو جائیں گے، لیکن نقصان کیا ہوگا؟ آپ اس مقام پر نہیں پہنچیں گے جہاں اعلیٰ قسم کا متقی اور پرہیزگار جائے گا۔ اب کس جگہ پڑے ہوں گے جنت میں بھی، ہاں جی۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ ایسی جگہ پڑے رہیں، ویسے تو جنت کا وہ مقام ہے کہ جب آخری آدمی جنت میں جائے گا تو وہ گرتا پڑتا جب اللہ سے کہے گا، اللہ فرمائے گا جا جنت میں چلے جاؤ، کہ اب وہاں کون سی جگہ پڑی ہوگی، اب تو مجھے کسی نہ کسی جو ہے کونے میں جگہ ملے گی۔ اللہ فرمائے گا جتنی تو دنیا میں رہتا تھا نا، اسے 10 گنا زیادہ وہاں جگہ آپ کو ملے گی۔ دنیا، پوری دنیا میں، یہ نہیں کہ دنیا میں وہ جھونپڑی جو اس کی تھی، پوری دنیا سے 10 گنا زیادہ اس کو جنت مقام تمہیں ملے گا، جا تو۔ پھر کہا کہ یا اللہ تو مذاق کرتا ہے میرے ساتھ۔ اب یہ دیکھیے کہ یہ ادنا جنتی کا مقام ہے، اور جب آپ اعلیٰ درجے کا مقام جنت میں چاہتے ہیں تو پھر آپ کو اعلیٰ درجہ کا متقی بننا چاہیے نا، ہاں جی۔
تو بے شک آپ کو یہ ادنا درجہ ملے وہاں، یہ بڑی سعادت ہے وہاں، لیکن جب وہاں جائیں گے نا تو جب آپ اعلیٰ درجہ کے متقی لوگوں کے درجے کو دیکھیں گے نا تو پھر کہیں گے جیسے دنیا میں آپ ریس کرتے ہیں کہ ہم ایسی جگہ میں مکان لیں جہاں صرف پورے محلے میں 5 مکان ہوں، اتنا بڑا مکان ہو کہ صرف 5 ہاؤسز ہوں اس پورے محلے میں، ہاں جی، یا ایسی گاڑی لیں جو دائیں بائیں آگے پیچھے کسی اور کے پاس نہ ہو۔ اگر آپ یہ خواہش ہے تو پھر آپ کو جنت میں بھی اس مقام پانے کے لیے آپ کو پھر اعلیٰ قسم کا متقی بننا پڑے گا، ہاں جی، اعلیٰ قسم کا متقی۔ حضرت اویس کرنی، آپ نام سنا آپ نے؟ سبحان اللہ، وہ بھی انسان تھے، صحابی نہیں تھے، لیکن حضور صحابہ کو فرما رہے، عمر اور حضرت علی رضی اللہ عنہما کو، کہ جا کر ان سے میری امت کے لیے استغفار کرانا۔ حضور فرما رہے ہیں، مسلم شریف کی حدیث ہے، میری امت کے لیے ان کے پاس جا کر ان سے استغفار کرانا۔ جب وہ گئے بزرگ، بڑی لمبی حدیث ہے، جب گئے تو دیکھا کہ وہ نماز پڑھ رہے ہیں، نشانیوں کے مطابق جب وہاں پہنچے وہ نماز پڑھ رہے ہیں جنگل میں، اور ان کے اونٹوں کو فرشتے چرا رہے ہیں، ان کے اونٹوں کو فرشتے چرا رہے ہیں۔ اب دل تو ہمارا بھی چاہتا ہے کہ ہم وہ خوشبو لگا کر تسبیح پکڑ کر اللہ اللہ اور ذکر کریں، اور ہمارے گھر کے کام، سارے بزنس کے کام فرشتے کریں، ہاں جی، شام کو بہت سا بڑا بیگ بھر کر لے آئیں، فرشتے ہمارے گھر ڈراپ کر دیں۔ دل تو ہمارا بھی چاہتا ہے، لیکن ویسے کرنے کو دیکھو، جب وہ ان کو پتہ چلا کہ بزرگ آئے ہیں تو نماز پڑھ کر چھوڑ کر آئے، اور آتے ہی انہوں نے، حضور نے اپنا جبہ دیا تھا نا، وہ جبہ پیش کیا۔ کتنے خوش قسمت انسان، جبہ حضور کا انہوں نے پہن لیا۔ کہا کہ حضور نے اپنی امت کے لیے درخواست فرمایا تھا کہ دعا کریں، تو انہوں نے دعا کی، اور پھر جو ہے چلے گئے دعا کے لیے۔ اب جو ہے نفل پڑے، دعا کی تو اتنی دعا کی کہ یہ تنگ پڑ گئے، یہ تنگ پڑ گئے۔ یہ صرف یہ آج آپ لوگ تنگ نہیں ہوتے، یہ شروع سے بھی کچھ اس طرح کا سلسلہ چلا، تنگ پڑ گئے، تو اس اللہ کے بندے کو پتہ چل گیا کہ یہ تنگ پڑ گئے۔ آئے اور کہا کہ تم نے جلدی کی، مطلب تم جلدی تنگ آ گئے، میں نے 2 حصے بخشوا لیے تھے امت کے، ایک حصہ رہ گیا تھا، اگر تھوڑا اور صبر کر لیتے تو وہ بھی بخشا جانا تھا۔ تو ویسے امت آپ کی بخشی، اگر حضرت ویسے کرنی نے 2 حصے بخشوائے ہیں تو مشکات شریف کی حدیث ہے، حضور نے ایک وادی میں 3 مرتبہ دعا کی تو ساری امت بخشوا لی تھی، آپ عرش پر بھی بخشوا لی تھی، آپ سارے بخشے اور روح ہے، یہ فکر نہ کریں۔ لیکن جائیں گے آپ سب جنت میں انشاءاللہ، لیکن میں کیا چاہتا ہوں کہ آپ ایسے بلند مقام پہ ہوں کہ لوگ ایسے اوپر کر کے منہ دیکھتے رہیں کہ جی فلاں صاحب فلاں مقام پہ ہیں۔ اس کے لیے آپ کو اعلیٰ متقی ہونا ضروری ہے، آپ کا صرف یہی بات ہے۔ اگر کلمہ پڑھ لیا، ایمان میں داخل ہو گئے، انشاءاللہ العزیز جنت تو ملے گی، حضور کی شفاعت ہوگی، لیکن اعلیٰ مقام پانے کے لیے آپ کو یہ۔ اب دیکھیے میں بات جو کرنے والا تھا، وہ ایسے کرنی آئے۔ اب ایسے آدمی کے پاس آدمی کا دل بیٹھنے کو کرتا ہے، بات سننے کو کرتا ہے، تو ویسے کرنی نے کیا کہا کہ قیامت بہت قریب ہے، ان کی جو آخری الفاظ تھے، حضرت عمر کو کہہ رہے ہیں، حضرت علی کو کہہ رہے ہیں۔ اور اگر آپ کو کوئی صحابی یا تابعی مل جائے تو آپ تو کہیں جی سر رات بیٹھیں یا گپیں لگائیں گے، جانے کی کیا ضرورت ہے، یہیں کھانا وغیرہ منگا لیتے ہیں، یہیں بیٹھیں گے، ہفتہ 10 دن رہیں آپ۔ ویسے کرنی نے کیا فرمایا کہ حضرت قیامت بہت قریب ہے اور ابھی کام بہت باقی ہے، تو نہ میں اپنا وقت ضائع کرنا چاہتا ہوں، نہ آپ کا ضائع کرنا چاہتا ہوں، آپ بھی جائیں قیامت کی تیاری کریں اور مجھے بھی جانے دیں قیامت کی تیاری کریں۔ اب دیکھو جی، یہ سوچ ہے ہم میں اور آپ میں، یہ سوچ ہے، یہ نہیں ہے سوچ۔ یہی وہ سوچ ہے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام یمن کی طرح منہ کرتے
اور فرماتی انی لآجد نفس الرحمن من قبل الیمن، مجھے یمن کی طرف سے رحمان کی خوشبو آتی ہے. ہاں جی، سانس لمبا لیتے مجھے یمن کی طرف سے رحمان کی خوشبو آتی ہے. یہی وہ چیز تھی کہ آپ نے فرمایا جا کر میری امت کے لیے استغفار ان سے کراؤ. اور وہ کیا تھے کہ ماں کتنے تابع دار کہ ماں کی وجہ سے آپ کی زیارت نہیں کر سکے، اور قیامت کا اتنا ڈر کہ حرم بن حیان کو ملے، وہ تو خیر تابعی تھے، لیکن صحابی کو ملے، ایک فخر کی بات ہے. صحابی کو ملے، 2 صحابی کا عظیم صحابہ حضرت عمر اور حضرت علی کو رضی اللہ عنہما، اور کہا کہ قیامت بہت قریب ہے، میں نے بھی اس کی تیاری کرنی ہے، آپ نے بھی تیاری کرنی ہے، آپ جائیں تیاری کریں، مجھے یہ ہم تیاری کر لیتے ہیں. کتنا بلند مقام ہے. اور جب موت آئی، قبر کھودی گئی، تو اندر سے ایک پتھر کی قبر نکلی، جس کے اندر قبر کے ساتھ وہ سامی جو ہے نا لاحد، وہ بنی ہوئی ہے، آٹومیٹکلی بنی ہوئی ہے، قبر میں لاحد بنی ہوئی ہے پتھر کی، اور کفن بھی موجود ہے وہاں. اور وہ کفن کیا ہے؟ جو کسی انسان کے ہاتھ کا بنا ہوا نہیں ہے، وہ جنت سے آیا ہوا ہے. اب جو ہے ہم اپنے آپ کو، اپنے بزرگوں کو، اپنے مشائخ کو، اپنے پیروں کو، اپنے استادوں کو، اپنے اماموں کو کہتے ہیں یہ وقت کا اویس ہے جی، لیکن وقت کا اویس ہونا یہ مذاق نہیں ہے، یہ مذاق نہیں ہے. کلیجہ منہ کو آتا ہے جب ان کی اعمال دیکھیں اور اپنی حالت دیکھیں، تو پھر ایسی بات نہیں کہنی چاہیے. تو فرمایا یہ متقی جو 5 درجے ہیں نا، یہ جنت میں ہوں گے، وَنَعِیم، اور نعمتوں میں ہوں گے. یہاں ایک فرق بتایا، نعیم کو ذکر کیا تفسیر میں، نعیم کو جنت کے بعد ذکر کیا. 2 چیزیں ہیں، جنت میں جانا اور چیز ہے، نعمتوں کا حاصل کرنا اور چیز ہے. مثال کے طور پر آپ کا باغ ہے، اب میں کسی آدمی کا نام لے لوں، میں اپنا ڈاکٹر مرزا صاحب کا نام لے لیتا ہوں. نظر صاحب کا ایک باغ ہے، بہت بڑا باغ ہے، یہ مالک ہیں اس کے، انہوں نے ایک امپلائی رکھا ہوا ہے وہاں کام کرنے کے لیے. اب بتائیے کہ اصل جو فائدہ ہے، اصل جو نعمت ہے، وہ مالک اٹھاتا ہے یا جو کام کرنے والا ہے وہ اٹھاتا ہے؟ مالک اٹھائے گا نا. مالک بھی باغ میں جاتا ہے، اور جو نوکر یا چپڑاسی یا جو کام کرنے والا ہے وہ بھی باغ میں جاتا ہے، لیکن اصل فائدہ کس کو ہے؟ مالک کو. وہ اس کو بیچتا ہے، کھاتا ہے، پیتا ہے، خراب کرتا ہے، بناتا ہے، جو بھی کرتا ہے، اس دوسرے کی جو ہے نا، اس کو اجازت نہیں ہے کہ تو ہر پھل کو توڑ کر کھائے اور آرام سے سویا رہے. یہ فرق ہے. جنت میں جب مومن جائے گا تو اس کی طرح نہیں ہوگا جو باغ کا چپڑاسی ہے. یہ نعیم کا لفظ بتا رہا ہے کیا کہ جنت میں جب جائے گا تو مالک جیسے فائدہ اٹھاتا ہے، اور اسی طرح وہ مالک کی طرح دوسرا بھی فائدہ اٹھائے گا. وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ. جو تم چاہو گے جنت میں وہ تمہیں بھی ملے گا، کوئی روک ٹوک نہیں ہوگی. تو جنت میں اور دنیا کے باغ کا یہ فرق ہے. قرآن نے فرمایا متقی جب جنت میں جائے گا تو نعمتیں استعمال کرے گا. پرندہ ہے بڑا خوبصورت، اس کا جی چاہ رہا ہے کہ میں اس کو بھون کر کھاؤں، اس کے ارادہ کرنے کی دیر ہے وہ بھون کر سامنے آ جائے گا. پھل کا دل کیا، پھل کی شاخ فوراً جو ہے اس کے سامنے آ جائے گی، یہ پھل کھائے گا، اسی طرح کا پھل بالکل اسی طرح کا لذیذ، رنگدار، اسی کلر کا، اسی شیپ کا وہاں دوسرا لگ جائے گا. متقی لوگ جو جنتوں میں نعمتوں میں ہوں گے. فاکہین بما آتاہم ربہم، اور اپنے رب کی دین پر شاد خوش ہو کر کھائیں گے. اچھا، فاکہین مطلب خوشی رہیں گے، یہ نہیں کہ اس میں کوئی مجبوری ہوگی. جیسے ایک آدمی ہے وہ رہتا تو کسی اچھے مال میں ہے لیکن خوش نہیں رہتا، کچھ مجبوریاں ہیں. فرمایا نہیں، رب کے تعالیٰ کی طرف سے وہ خوشی رہیں گے، نعمتیں کھائیں گے. وَوَقَاهُمْ رَبُّهُمْ عَذَابَ الْجَحِيمِ، اور ان کے رب نے ان کو آگ سے عذاب سے بچا دیا. آگ کا عذاب نہیں ہے جنت میں. جو جائے گا وہ پرماننٹلی فار ایور وہ جنت میں رہے گا، وہاں کے نعمتیں کھائے گا، پھل کھائے گا، اس سے مستفیض ہوگا. اور پھر حکم ہوگا اللہ کی طرف سے، 2 آیتیں آخری جو ہے
کلو وشربو، کھاؤ اور پیو، کھاؤ اور پیو، ہنیئا بما کنتم تعملون، بڑی خوشگواری سے بدلہ اس کا جو تم نے اچھے عمل کیے. یعنی کھاؤ اور پیو ہنیئن. ہنیئن پتہ کس کو کہتے ہیں؟ ہنیئن کہتے ہیں اس غذا کو جو گلے سے ایسے اترے جیسے حلوہ اترتا ہے. یعنی ہنیئا مریا کہتے ہیں نا اس فوڈ کو جو اتنا لذیذ ہو، طبیعت بھی خوش ہو اور اس کے کھانے میں کسی قسم کی تکلیف نہ ہو. ہنیئا مریا، گلے سے ایسے آرام سے اتر جائے اور کسی قسم کی قبض نہ ہو، اس میں بیماری نہ ہو، اس میں بدبو نہ ہو، اس میں کسی قسم کی خرابی نہ ہو، طبیعت کا بوجھ نہ ہو، کھانے زیادہ کھانے کے ساتھ طبیعت پر بوجھ نہ ہو اور تھوڑا کھانے سے بھوک نہ لگے. فرمایا ہر لحاظ سے اس کے اندر ہر قسم کی غذائیت ہو، ہر قسم کی خوشبو ہو، ہر قسم کا اس کے اندر اچھائی ہو، ایسا فوڈ ہوگا. اور ترکی زبان میں اس کا ترجمہ جو ہے ہنیئن کا بھنے ہوئے گوشت کے ساتھ کیا گیا. یہ ترکی زبان کا ترجمہ تفسیر پڑھ رہا تھا کہ بھنا ہوا جیسے گوشت انسان لذیذ کھاتا ہے نا، فرمایا قیامت کے دن جنت میں ان کو وہ ملے گا. متکئین، اور تکیے لگا کر بیٹھیں گے. ہاں جی، آج تو صرف دیوار ہے نا. ہاں جی، لیکن جنت میں تکیے ہوں گے. تکیے ہوں گے علی سرر، میزوں پر، صوفوں پر جو خاص بنے ہوں گے، مصفوفہ. ہاں جی، جو قطار لگا کر بنے ہوئے ہوں گے، قطار لگا کر بنے ہوں گے. یعنی جب مثلا مثال کے طور پر کئی میلوں میں ایک جنتی کا مکان ہے، اس کے اندر بہت سارے تخت لگے ہوئے ہیں. اب جو ہے نا پڑوس والے انہوں نے کہا، اجاز صاحب نے کہا جی چلو ہم چودھری صاحب کو ملنے جاتے ہیں جنت میں. تو وہ آیا اپنے ساتھیوں کے ساتھ. تو جو میں تفسیر پڑھ رہا تھا کہ وہ تخت کیسے ہوں گے، جب وہ دوسرے جنتی آئیں گے نا تو ان کے لیے وہ تخت خود بخود جو ہے نا نیچے چلے جائیں گے. جیسے آپ گاڑی میں بیٹھتے ہو تو سیٹ نیچے چلی جاتی ہے، صوفے میں بیٹھتے ہو تو صوفے آج کل ایسے ہے نا، سمجھانا آسان ہے کہ بیٹھنے کی دیر ہے، جہاں بیٹھنا چاہیں گاڑی میں، کار میں، گھر میں، تو ایڈجسٹیبل ہے، خود بخود جو ہے وہ نیچے ہو جاتے ہیں. ہاں جی، ریموٹ کنٹرول جس کو آپ بولتے ہیں، وہ نیچے چلے جائیں گے. جب وہ بیٹھ جائے گا تو وہ اونچا ہوتا برابر چلا جائے گا اس کے برابر جس سے آپ ملنے کے لیے گئے. یہ ہے متکئین علی سرر مصفوفہ، وہ صوفے اور تخت جن پر آپ تکیے لگا کر بیٹھے ہیں وہ قطاروں کے ساتھ. اور فرمایا صرف یہی نہیں، وَزَوَّجْنَاهُمْ بِحُورٍ عِین، اور ہم ان جنتیوں کے نکاح کریں گے حور عین کے ساتھ. حور عین کا کیا مطلب؟ کہ گورے رنگ کی حوریں جن کی آنکھیں بڑی بڑی ہیں. یہ حور عین کا معنی کیا ہے؟ کہ گورے رنگ کی وہ حوریں جن کی آنکھیں بڑی ہیں، خوبصورت، ان کے ساتھ ہم نکاح کریں گے. لیکن یہ میں تفسیر بتا دوں، تفسیرات میں آتا ہے کہ ایسے نکاح نہیں ہوگا جیسے دنیا میں ہوتا ہے. کیوں کہ نکاح جو ہے یہ ہم جنس سے ہوتا ہے. مثلا جن کے ساتھ نکاح نہیں کر سکتا، پری کے ساتھ نکاح نہیں کر سکتا، کیوں؟ اس کی ہم جنس نہیں ہے. حیوان کے ساتھ نکاح نہیں کر سکتا، وہ ہم جنس نہیں ہے. انسان کا انسان سے ہوگا، جن کا جن سے ہوگا. اسی طرح انسان کا نکاح شرعی نکاح جیسے نکاح یہاں پڑھایا جاتا ہے، جنت میں ایسا نہیں ہوگا. لیکن چونکہ وہ بیویوں کے طور پر ہوں گی وہاں، اس لیے ان کی جو ہے ان کے ساتھ رہائش رہنا اس جنت کے قانون کے مطابق وہ ان کی بیویوں کی طرح ان کے ساتھ ہوں گی. اور وہ حور عین ہوگی گورے رنگ کی جن کی بڑی بڑی آنکھیں ہیں. تو 4 چیزیں فرمائیں. جیسے یہاں انسان سب سے پہلے مکان بناتا ہے، مکان کے بعد وہ اپنے گھر کا جو ہے صوفے اور چیزیں اکٹھی کرتا ہے اور کھانے پینے کی جو ہے چیزیں مہیا کرتا ہے. اور اس کے بعد کیا کہتا ہے کہ ہمیں اب یہاں اس گھر میں ایک گھر والی ہونی چاہیے. ہے یا نہیں؟ بالکل یہی ترتیب ہے. کیا فرمایا؟ ان المتقین فی جنات و نعیم. پہلے تو متقی جنت میں جائیں گے، مکان مل جائے گا. مکان کے بعد فرمایا فاکہین بما آتاہم ربہم، اللہ تعالیٰ ان کو کھانے پینے کے لیے اچھی چیزیں عطا فرمائے گا. کلوا واشربوا ہنیئا بما کنتم تعملون. یہ ہو جائے گا، کھانے پینے کا سامان ان کے پاس وافر ہو جائے گا.
فرمایا متکئین علی سرر مصفوفہ، فرنیچر آ گیا، جب فرنیچر آ جائے فرنیچر پر بیٹھنے والا کوئی ہوگا۔ فرمایا وَزَوَّجْنَاهُمْ بِحُورٍ عِین، اللہ تعالیٰ جیسے دنیا میں انسان کی ضروریات ہیں، آخرت میں بھی بالکل اسی طرح پھر ضروریات گھر بن جائے گا، فیملی بن جائے گی۔ اس کے بعد اب جو انسان چاہے گا، جیسے ایک صحابی نے عرض کیا حضور وہاں اونٹ ہوگا، ہاں جی، ایک صحابی نے کہا وہاں گھوڑا ہوگا، تو آپ نے فرمایا اگر تو چاہے گا تو تمہیں گھوڑا ملے گا، تو چاہے گا تمہیں اونٹ ملے گا۔ وہاں اولاد ہوگی تو یہاں یہ مباشرت والا سلسلہ نہیں ہوگا، لیکن اگر انسان اولاد چاہے گا تو جیسے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت سیکنڈوں میں ہو گئی، اسی طرح اولاد بھی ہو جائے گی۔ یہ جنت کی نعمتیں ہیں، جو ایسی نعمتیں ہیں جو کسی آنکھ نے دیکھی نہیں، کسی کان نے سنی نہیں، کسی دل پر وہ گزری نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ ہر مسلمان کو جہنم کے عذاب سے بچائے اور جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ ہمیں سچا صحیح قرآن مجید پڑھنے والا اور بننے والا بنائے۔